دنیا کے اندر مذاہب عالم کا شہرہ ہے، لیکن عالم مسیحیت اور عالم اسلام کے اندر مکالمہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ کو خوش آمدید۔ اور پچھلے ہفتے ہم ایک بہت ہی اچھا ٹاپک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ یقینی طور پر ہمارا پروگرام ایسا ہے کہ آپ اپنے فیملی میں بیٹھ کر، دوستوں میں بیٹھ کر، اپنے موبائل پر اور اپنے لیپ ٹاپ پہ سنتے ہیں یا اس کو واچ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ شیئر کر رہے تھے، آپس میں بانٹ رہے تھے کہ مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ کیا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا تمہیدی بیان دیا تھا کہ اگر تعلقات تھے تو اس کی وجوہات کیا تھیں، کیا کچھ دونوں طرف سے لکھا ہوا ہے جن کو ہم سے بیان نہیں کیا جاتا، اور اگر آج تعلقات کی طرف ہم بڑھیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے، کون سی ایسی وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، یا کون سی ایسی اٹریکشن اور ترغیبات ہیں کہ ہم مسیحی مسلم زندہ خدا کو ماننے والے، الہامی کتابوں کو ماننے والے، اور ہمارے بہت زیادہ قربت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بہت بڑی تعداد ہے۔ تو آج اس ہفتے میں بھی اور اس پروگرام کے ذریعے آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، میری دعا ہوگی کہ آپ اس پروگرام کو اچھی طرح سے واچ کریں، آپ دیکھ سکیں، اور پھر یہ جو مسیح کے پیار کی خوشبو ہے اور جو انسانی محبت کی خوشبو ہے، یہ آپ کے محلوں میں اور آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہروں میں جائے۔ اور میں کبھی کبھی اس کو یوں دیکھتا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے، میں سچ آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کا مسیحی مسلمان تذکرہ کرنا نہیں پسند کرتے۔ اور میں خود جن ملکوں میں گیا، کئی خطوں کے اندر گیا، وہاں سے وہ قریب سے گزر جاتے ہیں، دور سے ایک آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہم نے بنا، یہ مسیحی جا رہا ہے، یہ کرسچن جا رہا ہے، اور وہ مسلمان جا رہا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو ملتے نہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے مسیحی مسلمان تعلقات کی جو تاریخ ہے اس کے لیے چند بنیادی باتیں جو ہیں قرآن شریف سے اور پھر تورات شریف سے بھی اور خدا کے کلام سے ہم نے بات کی تھی۔ اس دفعہ پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں ابھی ان تعلقات کو جو پاسٹ میں تھے، ماضی میں تھے، ان کو میں یقیناً شیئر کروں گا، لیکن میں وہ ریزنز آپ کو بیان کر رہا ہوں، وجوہات دے رہا ہوں کہ کیوں وہ تعلقات تھے، اگر تھے تو کیوں تھے، اور اگر آج دوبارہ سے ان کو ہم نے قائم کرنا ہے تو ہمارے پاس ہے کیا۔ اور اگر وہ آپ کو سننے کو، دیکھنے کو، بیان کرنے کو نہیں ملتا، تو میں یہ بات سچائی کے ساتھ کہوں گا، میرے پیارے بہن بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اور آپ میری فیملی ہیں، میرے دوست ہیں، ہمارا میڈیا پہ رابطہ ہے آپ دوسرے کے ساتھ، اور یہ دوستی میری اس طرف سے نہیں بلکہ آپ کی طرف سے بھی ہے، اور یہی دوستی کا پیغام جو ہے وہ اطراف و اکنار میں بھی پھیلنا چاہیے۔ تو آئیے پھر سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور چند اور نکات جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماضی میں مسیحی مسلم تعلقات کیوں تھے، اور پھر گیپ کیوں آ گیا، اور آج نفرت کیوں ہے، اور اگر دوبارہ تعلقات ہم استوار کرنا چاہیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے لیے بھی میں قرآن شریف میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پھر سے میں لا رہا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ میرے تمام بہن بھائی جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ تقویت پا رہے ہوں گے کہ دوستی کا ہاتھ پروگرام بھائی صدیق کے ساتھ جو ہے اس میں وہ قرآن شریف کو کوٹ کرتے ہیں، اور جو مسیحی بہن بھائی ہیں وہ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں۔ اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ صرف میرا پروگرام دیکھیے نہیں، بلکہ آپ بھی تورات شریف کو، انجیل شریف کو، زبور شریف کو، کتاب مقدس کو لیں اور قرآن شریف کو لیں اور ان کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اصولی بات ہوتی ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں، لیکن آئیے وہ وجوہات دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج بھی کیا ہمارے درمیان میں تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، پھر سے ہم اچھے تعلقات میں اپنے گاؤں میں، محلے میں، کسی بھی آفس میں رہ سکتے ہیں، اور اکٹھے دنیا کے اندر ہم چل سکتے ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس وقت جو میں آپ کے ساتھ آیت رکھنا چاہوں گا وہ اس کی 64 ورس ہے، 64ویں آیت، بڑے غور کے ساتھ سنیے گا۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے، کہہ دو اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں ہے، یعنی کامن ہے، اس کی طرف آؤ۔ اور وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو مانیں
تو ان کو کہہ دو کہ تم گواہ ہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ یہ قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے سورہ آل عمران، اور اس کی 64ویں آیت 64 ورس کو میں نے رکھا ہے۔ تو یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک کامنلٹی کو کریٹ کیا گیا ہے کہ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج آپ حیران ہوں گے کہ بعض دفعہ میں نے بھی یہ بات سنے علماء کرام کے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن نے دعوت دی ہے مسیحیوں کو، اسلام نے دعوت دی ہے مسیحیوں کو، یہ اچھی دعوت ہے، اور آج میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ کئی ملکوں کے اندر شاید سردی ہوگی، کہیں گرمی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ ٹھنڈا مشروب پی رہے ہیں تو بھی مزے کے ساتھ میری اس گفتگو کو سن سکتے ہیں، اگر آپ چائے پی رہے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ضرور اپنی توجہ کو مرکوز کریں۔ اور آج آپ کے لیے تھوڑا سا حیرانگی کا بھی باعث ہوگا کہ اچھا اس آیت سے تو عموماً مناظرہ ہوتا ہے، لیکن اسی آیت کو بھائی صدیق جو ہے وہ اپنے پروگرام دوستی کے ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ بڑے احسن طریقے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا الیبوریٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ ہم ایک خاندان ہیں، دنیا بہت آج کل قریب آ گئی ہے اور ایک گلوبل ویلیج بن کے رہ گیا ہے۔ آپ مجھ سے دور نہیں ہیں، میں آپ سے دور نہیں ہیں، لیکن دعائیں بھی ایک دوسرے کے لیے کریں گے، یہ سلسلہ ہمارا قائم اور دائم رہے اور صحت مند رجحان ترقی پائے کہ ہم پڑھنا شروع کریں اور جیسے جیسے ہم پڑھیں گے آپ کہیں گے آپ ہمیشہ صدیق بھائی اتنی باتیں کہاں سے کر لیتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے اندر کوئی ٹیپر کارڈ جو ہے وہ فٹ نہیں ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی تغذو کرتا ہوں، اور یہی ترغیب میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو قرآن شریف نے کہا ہے کہ کہو اے اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا و بینکم، کہہ دو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہو، جو یکساں ہو، جو برابر ہو۔ اور اس میں پہلی بات جو بیان کی گئی ہے، چونکہ بعض دفعہ مسیحی ہلکا بھی ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں یار یہ کیسی آیت ہے قرآن شریف کے اندر، اور بعض مسلمان کہتے ہیں لو جی یہ تو دعوت دی ہے، آپ کے اندر یہ خصوصیات ہی نہیں ہے کہ ہم اکٹھے چلیں، ہمارے تعلقات ہوں۔ آج آپ حیران ہوں گے ہمارے اندر وہ خصوصیت ہیں۔ اچھا، پہلی بات جو کی گئی ہے کہ کس بات کی طرف آؤ، یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ انجیل شریف متی جو ہے، یعنی متی کی انجیل شریف جو ہے، اس کے 4 باب کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ تو پہلی بات پہ ہم ایگری ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یس ہمارے تعلقات جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں، ماضی میں بھی ملے، اب بھی مل سکتے ہیں۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ کیونکہ پہلی بات یہ لکھا ہے کہ ہم خدا کے علاوہ جو ہے کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو متی کی انجیل شریف اور اس کا 4 باب اور اس کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور کے ساتھ سنیے گا۔ اس کی آیت نمبر 10 میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جناب حضور سیدنا المسیح نے فرمایا، یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ لو دیکھ لیجئے فرق کہاں نظر آیا آپ کو؟ بالکل اچھی بات ہے جی۔ قرآن نے کہا کہ اہل کتاب، ہمارے تعلقات، ہماری دوستی کا محور مرکز کیا ہوگا کہ ہم کسی دوسرے خدا کی عبادت نہ کریں، خدا کے علاوہ عبادت نہ کریں۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں سے میں نے کبھی آپ کو دوست بھی وہ نہیں کہا، میں آگے بڑھ کے پیار کرتا ہوں کہ میرے آپ بہن بھائی ہو اور آپ ہو، کیونکہ ہمیں خدا نے جو ہمارا بنانے والا باپ ہے، خدا ہے، وہ ایک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو آپ دیکھیے وہاں لکھا ہے کہ پہلا جو کامن گراؤنڈ ہوگا ہمارے تعلقات کا، جو پچھلی تاریخی دور میں رہا ماضی کے اندر اور اب بھی ہو سکتا ہے۔ میرا زور اس پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں مذاہب کہیں تصادم کی طرف نہ چلے جائیں، اور تصادم کے نشانات موجود ہیں ملکوں کے اندر کہ یہ 2 بڑے مذاہب اللہ کا، خدا کا، گاڈ کا، یہوہ کا دعویٰ کر کے دونوں طرف سے کتابوں کو بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں اور بعض دفعہ یہ مقدمات تک پہنچتے ہیں۔ آپ کا بھائی اس لیے موجود ہے آپ کی خدمت میں کہ اس جلتی ہوئی آگ کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیل نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اس کو بجھا دینا ہے اور محبتوں کی خوشبو کو عام کرنا ہے۔ تو پہلی بات قرآن نے کیا کہی ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور مسیحی بہن بھائی اور اہل اسلام بھی جانتے ہیں کہ مسیحیت کا منبع، محور و مرکز جو ہے، جو بنیاد ہیں، جو پلر ہیں، جن کی ہستی سے سب ہم پیار کرتے ہیں، ان کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس سے بڑی کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی تائید نہیں ہو سکتی کہ آپ نے خود فرما دیا ہے، اور فرمایا یہ کہ یسوع نے اس سے کہا شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ لو جی، پہلا بات جو قرآن نے کہا ہے
وہ بات ہی ہمارے پاس موجود ہے کہ بائبل مقدس کے اندر ہم نے اس بات کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بات جو قرآن نے کہی ہے، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو ہم شریک نہ بنائیں۔ تو چونکہ یہ ہماری باہمی گفتگو ہے، دوستی کا ماحول ہے، تو میں آپ کو اس کے متعلق بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تورات شریف کی ایک کتاب ہے جس کو ہم استثناء کی کتاب کہتے ہیں، اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 39 میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور آپ دیکھ لیجئے، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ آج تک یار مذہبی رہنماؤں نے یہ باتیں بتائی نہیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں ان کا دل کھل جائے گا خدا کے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق خاص دے گا کہ وہ ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ آپ کسی کے ہاتھوں میں پپٹ کی طرح نہ رہیے گا، آپ کا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہ ہو۔ 3 باتوں کے لیے آپ خدا تعالیٰ رب العالمین کو خود جواب دیں ہیں، اپنے ایمان کے متعلق، اپنی زندگی کے متعلق جو آپ نے گزاری، اپنی مغفرت یا نجات کے متعلق، اور دن قیامت کے اپنی عدالت کے متعلق۔ اس لیے پلیز آج جو کچھ بھی آپ ڈھونڈنا چاہیں مل سکتا ہے، لیکن سن لیجئے اس حوالے کو، قرآن کی جو دعوت ہے، ہمارا قطعی طور پر اس کے ساتھ کوئی اختلاف موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مسیحا نے، خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ تو خداوند خدا کو سجدہ کر، صرف اس کی عبادت کر۔ یس ویری رائٹ۔ استثناء 4 باب اور 39 ورس لکھا ہے، پس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے، اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اب سن لیجیے، کوئی دوسرا خدا ہی نہیں ہے، تو کیسے کوئی مولوی صاحب یا اہل علم بات کر لے گا جی پتہ نہیں کرسچن کیا عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، یہ میں تورات شریف کو کوٹ کر رہا ہوں، میں نے پہلے انجیل شریف کو کوٹ کیا ہے، پھر میں نے تورات شریف کو کوٹ کر رہا ہوں کہ دوسرا خدا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم کس خدا کو مانتے ہیں؟ آسمان جس کا تخت ہے اور زمین جس کے پاؤں کی چوکی ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میرے بہن بھائیوں، ان پردوں کو پیچھے ہٹا دیں، یہ پتہ نہیں کس سازش کے تحت پردے رکھ دیے گئے۔ ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ قرآن شریف نے اونچی آواز کے ساتھ کہا ہے کہ یہ فلاں فلاں تمہارے دشمن ہیں، لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے بھی اس کائنات ارض و سما کے اندر رہتے ہیں جن کے مطلب قرآن شریف نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ دوستی میں وہ لوگ تمہارے قریب ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، گلیوں کے لیے، محلوں کے لیے، ملکوں کے لیے۔ لیکن ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور وہ بھی اسی کتاب کا ہے، اور استثناء کی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے تھوڑی سی بات اور مزید واضح ہو جائے گی۔ لکھا ہے، اگر تیرا بھائی یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا بیٹا یا بیٹی یا تیری ہم آغوش بیوی یا تیرا دوست جس کو تو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہے، یعنی جگری یار ہو، آپ کا بہت ہی بیسٹ فرینڈ ہو، ٹھیک ہے، جس کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے، تجھ کو چپ کے پھسلا کر کہے کہ چلو ہم اور دیوتاؤں کی پوجا کریں جن سے تو اور تیرے باپ دادا واقف بھی نہیں تھے، اور یعنی ان لوگوں کو جو دیوتا جو تمہارے گردا گرد تیرے نزدیک رہتے ہیں یا تجھ سے دور زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بسے ہوئے ہیں، تو اس پر اس کے ساتھ رضامند نہ ہونا۔ آپ دیکھیے کہ تورات شریف کا بیان یہ ہے، کلام الہی کا، کہ جناب ہم تو اور خدا کو مان ہی نہیں سکتے، ہم احسن الخالقین کو مانتے ہیں، جو پوری کائنات کا بنانے والا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور قرآن کی دعوت کیا تھی کہ صرف خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہیں، یعنی کوئی خدا جیسا نہ مانو۔ یس آف کورس، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ جو بات ہے، آپ کے دوست کہیں، کوئی بھی کہیں، دیوتوں کو مانو، بتوں کو مانو، کسی چیز کو مانو، ان کے ساتھ رضامند بھی نہ ہونا اور نہ اس کی بات سننا، تو اس پر ترس بھی نہ کھانا اور نہ اس کی رعایت کرنا اور نہ اسے چھپانا، بلکہ یاد رکھیے اس کی 9ویں آیت میں اس کی سزا لکھی ہوئی ہے، بلکہ تو اس کو ضرور قتل کرنا، اور اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے اور اس کے بعد سب قوم کا ہاتھ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر یہ بنیادی عقیدے کے اندر ایک مضبوط بنیاد ہے کہ ہم کسی اور خدا کو مان ہی نہیں سکتے۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ آپ کیا کریں کہ خدا کے علاوہ سجدہ کسی کو نہ کریں،
پھر اس جیسا کوئی خدا نہ مانے، بالکل ہم نہیں مانتے، خدا کا شکر ہے، اور یہ کلام الہی میں لکھا ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل شریف میں 17ویں باب کی 30 آیت سے آنورڈ پڑھتے ہیں تو جناب ہمارے آقا مولا خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا اسے جانے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور کہاں سے شروع؟ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے اسے جان لے لوگ۔ ہمیشہ کی زندگی، جنت ان کی ہے، فردوس ان کی ہے، ہمیشہ کی زندگی ان کی ہے۔ تو مجھے پتا ہے کہ جو بھی لوگ دونوں طرف سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نفرتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام میرا ایمان ہے ان کی تصحیح کرے گا۔ اور جو عام ہمارے انٹلیکچوئل ہیں، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے ایک یہ بہت بڑی انکریجمنٹ ہے کہ وہ آئیں، دیکھیں اور اس طرح کے تمام نوشن کو جو ہے اپنے اندر سے وہ نکال دیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتاؤں، اور یہ شاید میں نے بات اپنے کسی بھی پروگرام میں، جب سے یہ میں پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوں دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، میں نے شاید یہ بات نہیں کی، اور اس کے اوپر چونکہ مکالمے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے، اور وہ بھی قرآن شریف کے اندر بات ہے، اور بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں، کیونکہ اگر آپ یوٹیوب کو چیک کریں گے میری آج کی گفتگو سننے کے بعد یا گوگل پہ، تو شاید اس کے اوپر بہت زیادہ لیکچر یا گفتگو آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن چونکہ ہمارا رشتہ دوستی کا ہے اور ہم مسیحی مسلم تعلقات کی جب بات کر رہے ہیں، تو وہ جو مشکل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ آیت بھی قرآن شریف ہی سے لوں گا، کیونکہ میں نے کچھ انجیل شریف اور تورات شریف کو، بائبل مقدس کو بھی کوٹ کیا ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ میری کتنی جرت ہے کہ میں تو دونوں کتابیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ 4 کتابوں کو پڑھتا ہوں، تورات شریف کو، انجیل شریف کو، زبور شریف کو، صحائف انبیاء کو اور قرآن شریف کو بھی۔ اور میری دعوت فکر بھی یہ ہے کہ پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد آپ قبول کیجئے یا اسے رد کر دیں، آپ کے اختیار میں، لیکن پڑھے بغیر فتوے دینا، پڑھے بغیر باتوں کو بیان کرنا، میں ایسے انسان کو عالم نہیں مانتا، بلکہ اس کے علم کی توہین ہے کہ وہ بات نہیں پڑھتا اور کامنٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے پیارے عزیزو، دنیا کے اندر بہتری کے لیے آئیں، اور جو بات تھوڑی سی مشکل پیدا کرتی ہے وہ میں آپ کے درمیان میں رکھ رہا ہوں، اور وہ سورہ توبہ ہے قرآن شریف میں سے، اور یہ 9ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 31 ہے۔ یہ بڑے غور کے ساتھ سن لیں، تھوڑے سے مشکل پیش آتی ہے کیونکہ قرآن نے دعوت دی ہے کہ آؤ جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے اس کی طرف چلیں، لیکن مشکل کیا پیش آتی ہے؟ مشکل یہ پیش آتی ہے آیت، انہوں نے اپنے علماء، میں ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں لیکن میں اس کی ایلیبوریشن کی طرف بھی آؤں گا کہ بیسیکلی اس کا معنی ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر تراجم کی بات کی جائے گی تو آپ کو پتہ ہے، مسیحی بہن بھائیوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، بعض دفعہ پوچھتے ہیں قرآن شریف کا کون سا ترجمہ پڑھیں، اور بعض دفعہ مسلمان بہن بھی کہتے ہیں، تو قرآن شریف کے بہت سارے تراجم ہیں، اور سارے تراجم آپس میں نہیں ملتے ہیں، کیونکہ اگر میرے شیعہ بہن بھائی جو ہیں، مسلم شیعہ جو ہیں، ان کا قرآن شریف پڑھیں گے، ان کے تراجم کے اندر مختلف انداز نظر آئے گا۔ اگر میرے اہل حدیث بہن بھائیوں کو پڑھیں گے، ان کا انداز مختلف ہے، اور اگر شاہ احمد رضا خان یا بریلوی مکتب سنی حضرات کو پڑھیں گے، ان کا علیحدہ ہے۔ تو بہرکیف آپ سن لیجئے، لکھا کیا ہے، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ ہے جی ترجمہ مروجہ جو موجود ہے، جو پرنٹڈ ترجمہ ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت بتاتی کیا بیسیکلی، اگر ہم اس کو غور کے ساتھ پڑھ لیں، آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ، اگر قرآن شریف ہے، دعوت فکر ہے، آپ ضرور کھولیے پلیز، اور یہی ہمارا تعلق ہے جس کو ہم ہمیشہ بڑھاتے رہیں گے۔ قرآن یہ شریف یہ کہتا ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ، اتخذوا احبارہم، انہوں نے اپنے علماء و رہبانہم اور مشائخ اربابا، کیا کر دیا انہوں نے، ان کو کیا کر دیا، اپنے خدا بنا لیا۔ جیسے رب ہے نا، اب رب کہتے ہیں، ربی کہتے ہیں،
تو رب کی جمع کے اربابن، یعنی ان کو انہوں نے اپنے خدا بنا لیے۔ کن کن کو؟ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ۔ جب ہم اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابن پڑھتے ہیں تو احبارہم و رہبانہم کے درمیان میں کنجکشن ہے، واو موجود ہے، اور لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں و رہبانہم اربابن تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا ہے، اپنے خدا بنا لیا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ من دون اللہ والمسیح عیسیٰ ابن مریم، اللہ اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑ کر۔ اب مجھے بتائیے، قرآن شریف کی جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کر لیا؟ اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اپنے رب بنا لیا ہے۔ من سوائے کہ دون اللہ ہے، سوا کس کے؟ اللہ ہے، والمسیح ابن مریم، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑ کر کس کو رب بنا لیا ہے؟ اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، جو بندے وہاں ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ سمجھنے کے لائق ہے، لیکن اس کے اوپر بہت کم تقاریر اور پریچنگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ اور مسیح جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہیں۔ کون کون شامل ہیں؟ ان کے عالم اور ان کے مشائخ ہیں، اور انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ کس کے سوا؟ من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اللہ اور مسیح کے علاوہ کس کو رب بنا لیا ہے؟ اپنے علماء اور مشائخ کو۔ حالانکہ دو ہستیاں عظیم تھیں، کون؟ اللہ اور اس کا مسیح، کیونکہ اللہ ہے وہ متکلم ہے، وہ کلام کرنے والا ہے، اور مسیح کون ہے؟ اس کا کلمہ ہے۔ تو اب یاد رکھیے، جو کلمہ ہوتا ہے وہ متکلم کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں تو اگر میری آواز رف ہے تو الٹیمیٹلی یہ رف نکلے گی، اور میرا کلام کس جیسا ہے؟ میرے جیسا ہے۔ میرے کلام سے لوگ مجھے پہچانتے ہیں میں کیا ہوں، اور جب تک میں خاموش رہوں گا اس سکرین کے اوپر آپ کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ جیسے میں بول رہا ہوں، میں نے کہا 1، آپ کو 1 سمجھ میں آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں سپیکر ہوں، اور جو سپیچ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ میرے انر کا اظہار ہے، وہ ایکسپریشن ہے میرا کہ میں کیسا انسان ہوں۔ تو قرآن کی یہ آیت مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو مشکل بنایا جاتا ہے۔ اب ترجمہ میں نے جو کیا ہے وہ گرامیٹیکلی اور آپ کسی طرح سے چیک کر سکتے ہیں، لیکن جو ترجمہ پہلے سے موجود ہے اس نے کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے یہ تو آتا ہی نہیں۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابن، انہوں نے اپنے عالموں اور مشائخ کو اپنے رب بنا لیا ہے۔ کس کو چھوڑ کر؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر۔ اب مسیح ابن مریم کا جو مقام ہے وہ قرآن کی نظر میں کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ خدا کے ساتھ متصف ہے، متصل ہے۔ ابتدا میں کلام، اور کلام خدا کے ساتھ، اور کلام ہی خدا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ اور کلام مجسم ہوا اور اس دنیا کے اندر آیا، اور اس کا نام آگے چل کر کسی دوسری قسط میں بھی بیان کروں گا کہ قرآن شریف نے جناب صدیقہ کائنات جناب بی بی مریم کو یہ پیغام دیا کہ تو نے اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ قرآن کی جو دعوت تھی کہ آؤ ایک ایسی کامن بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں ہے، اور وہ بات کامن کیا تھی کہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ بالکل میں نے جناب مسیح خداوند کا قول آپ کو پڑھ کے سنایا متی کی انجیل سے، اور پھر لکھا ہے اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں، میں نے وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیا۔ تو یاد رکھیے ہمارے درمیان میں مسلم مسیحی تعلقات کی تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے اور موجودہ دور میں ان تعلقات کو استوار کرنے کے لیے کافی اور شافی مواد موجود ہے، لیکن آپ نے زہر افشانی نہیں کرنی، آپ نے لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بننا ہے۔ پوری دنیا کو امن کی ضرورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں انسان کا انسان کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ، خدا رحم کرے، فضل کرے، اگر ایسا ہوا تو یہ بدترین ہوگا۔ اور آپ کبھی کبھی خبریں سنتے ہیں کہ کوئی تیسری جنگ نہ لگ جائے۔ میری دعا ہے یہ جنگوں کے اندر جو یوز ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ انسان استعمال ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رحمت دو عالم، اور جن کو قرآن شریف نے کہا ہے کہ وہ خدا کی رحمت ہیں، اور پھر وہ کلمت اللہ کا ہے، روح اللہ کا ہے، بلکہ کہا ہے آیات للعالمین، اے مسیح
ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر بھیجا ہے، تو چاہیے کہ ہم امن کی طرف جائیں۔ تو اب دیکھیے اس طرح کی جو آیات ہیں وہ تھوڑا سا کریٹیکل ماحول پیدا کرتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بیسیکلی انہوں نے کیا کر دیا، اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا ہے، کس کو چھوڑ کر؟ من دون اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر انہوں نے لوگوں کو اپنے خدا بنا لیا ہے۔ چاہیے تو تھا کہ وہ ان کو مانتے۔ تو قرآن کا پیغام یہ تھا، اور ہم واپس اس بات کی طرف جا رہے ہیں جو بات ہم نے چھیڑی تھی کہ ہمارے درمیان میں کامن گراؤنڈ موجود ہے، اور قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس بات کی طرف چلیں، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جب یہ باتیں ہماری کامن ایک دوسرے کی مانیں گے، اور اگر یہ لوگ اس بات کو جو مان دیتے ہیں وہ مان جائیں گے تو ان کے لیے بھلائی ہے۔ اور یقینی طور پر یہ بات جو ہے یہ تورات شریف، انجیل شریف میں اچھے انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم کوئی بت پرست نہیں ہیں جو مسیحی لوگ ہیں، کوئی لکڑ اور چاندی اور سونے کی مورتیوں کو پوجنے والے نہیں ہیں، بلکہ تصور یہ مسیح خداوند نے، اس کی ہستی نے دیا ہے کہ تم کیسے خدا کو مانتے ہو جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اور قرآن شریف کی ایک آیت ہے، نانو اقرب من حبل الورید، اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہیں یہ ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہر دم ہمارے ساتھ ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، بہنوں بھائیوں، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو پروگرام ہے، اس کی حتی الامکان کوشش ہے کہ جتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو دور کیا جائے، اور صحت مند مطالعے کو رواج دیا جائے، صحت مند جو ڈائلاگ ہے اس کو رواج دیا جائے۔ اب مناظرانہ کیفیت اور ایک دوسرے جنگ و جدل جو ہے وہ کسی طرح سے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو اہل علم ہے، علم ان کی طاقت ہوتا ہے، اور وہ اپنے علم کے ذریعے دنیا کو زیر بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی دلیل کے اعتبار سے دنیا کو منوا بھی سکتے ہیں۔ اور ان کو جو چیز نہیں جھکنے دیتی ہے وہ ان کی تعلیم ہوتی ہے، وہ ان کا علم ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، انہیں دنیا میں سارے انسان بھی جمع ہو جائیں وہ 5 نہیں منوا سکتے ہیں، کیونکہ علم ان کو کھڑا رہنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ دعوت فکر یہ ہے کہ پلیز جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ سن رہے ہیں، آپ خود بھی اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ میں بھی آپ کی طرح آپ کا بھائی ایک انسان ہوں، اگر یہ میرے دل میں وسعت موجود ہے، یہ گلیوں میں کیوں نہیں ہے؟ یہ محلوں میں کیوں وسعت موجود نہیں ہے؟ یہ فیملیز میں کیوں نہیں ہے؟ یہ یونیورسٹیز کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ کالجز کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ مساجد کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ گرجا گھروں کے اندر کیوں موجود نہیں ہے؟ یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ پیارے عزیز دوستو، میں آپ کا بہت مشکور ہوں یقینی طور پر آپ کے قیمتی وقت کے لیے جو آپ نے اس وقت اس بڑے پروگرام کی نظر کیا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ اے رب العالمین، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے بے پناہ پیار کے لیے، تیری بے پناہ محبتوں کے لیے، رحمتوں شفقتوں کے لیے۔ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بڑی برکت دے، ہم سبوں کے ساتھ ہو، اور جس کو تو نے اپنا وسیلہ اور کلمہ اور روح اللہ کہا ہے، جناب حضور المسیح کے نام سے یہ ساری دعا کو مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، دنیا میں محبت کے لیے، پیار کے لیے، سفیر امن بننے کے لیے، اور نئی جیت، نیا راستہ دینے کے لیے۔